اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کی درخواست پر سماعت ہوئی اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر صلاح الدین احمد اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سندھ کے رکن سید حیدر امام رضوی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم پہلے اٹارنی جنرل کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کریں گے اور اس کے قابل سماعت ہونے پر ہی بات کریں گے۔ ایڈوکیٹ صلاح الدین نے یہ کہا کہ پاکستان بار کونسل نے قرارداد منظور کی ہے، عدالت مناسب سمجھے تو انہیں بھی نوٹس کر دے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت آپ کا احترام کرتی ہے۔ یہ بتا دیں کہ یہ پٹیشن قابل سماعت کیسے ہے، کس کے خلاف ریٹ دائر کی گئی ہے، ہم کیا ریٹ جاری کریں اور کسے جاری کریں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بنیادی حقوق سے متعلق اس عدالت کا اختیار وسیع ہے، آرٹیکل 199C کے تحت یہ عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت نے صرف قانون کے مطابق حقائق کو دیکھنا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم میں نہیں جانا۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کے باعث عدلیہ کا پہلے ہی بہت نقصان ہوا ہے۔ عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی فلڈ گیٹ نہ کھل جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانیے بناتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی۔ جب وہ عدالت نہیں آتے تو کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مبینہ آڈیو ٹیپ ایک زیر التوا اپیلوں والے کیس سے متعلق ہے۔ مذکورہ ٹیپ جن کے کیسز سے متعلق ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ بھی وائرل ہو جاتا ہے، کس کی انکوائری کرائیں گے؟ آپ کچھ آڈیو کلپ سے رنجیدہ ہیں۔ اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ چیف جسٹس پاکستان کے آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ کیا انہوں نے یہ ریلیز کیے یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے نے کر دی؟ جس پر ایڈوکیٹ صلاح الدین نے جواب دیا کہ جو اصل متاثرہ فریق ہیں وہ سامنے نہیں آتے، یہی مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پھر سوال کیا، کہا کہ آڈیو ٹیپ کس نے ریلیز کی اور کیسے ریلیز کی؟ کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیلیں جنہوں نے یہ کیا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میرے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی فلیٹ لے لیا ہے، کیا اس کی انکوائری کرنے بیٹھ جائیں گے؟ فرض کریں آڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے؟ ایسی تحقیقات سے کل کوئی بھی کلپ لا کر کہے گا کہ تحقیقات کریں، جس کے بعد عدالت نے اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات سے متعلق کیس کی سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ تو 8 تاریخ کو اس کی اگلی سماعت ہوگی، لیکن سوال پھر وہی موجود ہے کہ دونوں متاثر یعنی جنہوں نے یہ آڈیو ریلیز کی اور جن کی یہ آڈیو ہے ان میں سے کوئی ابھی تک عدالت نہیں گیا، پھر جن سے متعلق یہ آڈیو ہے وہ بھی اس کو لے کر عدالت نہیں گئے، ان کی جانب سے پریس کانفرنس ضرور کی گئی، اور پھر اس مبینہ آڈیو کا اگر کوئی بینیفیشری ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت وقت ہے، اور حکومت نے بھی ابھی تک نہ اس کا فورنزک کرایا اور نہ اس کو لے کر عدالت گئی ہے۔ تو یہ تمام سوالات عدالت کے اندر بھی اس کی ازگش سنائی دی ہے۔ گفتگو کرتے ہیں مزید کامران مرتضیٰ صاحب جامعۃ العلماء اسلام کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، حسان خاور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے۔ تو کامران صاحب ظاہر ہے دونوں متاثرہ فریق بھی اس کو لے کر عدالت نہیں گئے، جن سے متعلق یہ ویڈیو ہے اور اس مبینہ آڈیو ٹیپ کے جو بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو عدالت لے کر نہیں گئے، تو یہ اس معاملے کو کس طرح سے آپ آگے جاتا دیکھ رہے ہیں؟ فریقین کی دلچسپی سے پریس کانفرنسز کی حد تک ہے، عدالت جانے میں وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے؟ شاید کوئی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتا اس میں، اس کو کورٹ میں اس معاملے کو لانے کے لیے۔ تو جب وہ خود نہیں رسک لینا چاہتے اور وہ دائیں بائیں سے جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے آڈیو جو ہے وہ آ رہی ہے اور لوگوں کے لیے، تو یہ صرف جو نا ایک تو پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، اور دوسرا جو اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو انصاف سے متعلق ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی سنجیدہ سوالات اس کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو پٹیشن آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ مختلف سوالات ہیں۔ جو آج چیف جسٹس صاحب نے جو کوشچن ریز کیے ان کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بادی نظر میں وہ سوالات درست بھی ہیں۔ ایک سوال اس کے علاوہ جو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کراچی سے اٹھے یا میں کوئٹہ سے اٹھوں اور آ کے جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس طرح کی پٹیشن فائل کر دوں، یہ میری لوکل اسٹینڈ آئی کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ کوئی یہ فیڈرل کورٹ اس طرح سے تو ایسا نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، مگر اور پھر میرا جو ہے نا مجھے کیا اس میں پرابلم ہے کہ میں ادھر سے دوسرے شہر سے دوسرے صوبے سے اٹھ کے آ کے اس کو چیلنج کروں۔ اور بھی کافی سارے سنجیدہ سوال ہیں اس میں۔ آپ نے فریق کس کو بنایا؟ کیا میاں ثاقب صاحب کو بنایا کہ وہ آ کے جواب دیں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں اور وہ آ کے ہائی کورٹ میں جواب دیں گے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ پروڈنٹ مائنڈ جو ہے نا اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ عدلیہ جو ہے اس معاملے کو یہ ان پہ ایک ایلیگیشن آ گیا، ان پہ ایک دھبا آ گیا، رائٹلی یا رانگلی، وہ اس وقت جو ہے لوگوں کی ایک سوچ ہے، اگر اس کو کبھی کلیئر کرنا چاہیں یا کروانا چاہیں تو 184(3) جو ہے سپریم کورٹ میں اس کے لیے پراپر فورم ہے، وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی شاید بات صحیح. لیکن کامران صاحب آپ نے ابتدا میں کہا کہ عدالت جانے کا رسک کوئی نہیں لے رہا. یہ عدالت جانا رسک آپ نے کیوں قرار دیا؟ ظاہر ہے ایک اس میں گناہگار ہوگا، ایک بے قصور ہوگا. جس کو اپنی بے گناہی کا یقین ہے وہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ عدالت جا سکتا ہے انصاف لینے کے لیے. ظاہر ہے اس کے پاس تو ثبوت بھی ہوں گے اپنی بے گناہی کے. دیکھیے اس کے لیے دو فریق ہو سکتے ہیں کہ جو عدالت میں ممکنہ طور پہ جائیں نا. ایک وہ جن کے حوالے سے یہ گفتگو ہے وہ جائیں، یا میاں ثاقب صاحب جائیں. میاں ثاقب صاحب کیونکہ ان کے بارے میں یہ آ رہی ہے، تو میاں ثاقب صاحب جو ہے نا وہ ان کے بارے میں عدالت تو شاید کچھ بھی نہ کہہ سکے اسٹیج پہ یا اس اپیل میں جہاں پہ میٹرو پینڈنگ ہے. اور جب دوسرا فریق چلا جائے تو یہ یا درست ہے یا غلط ہے، اس سے بیک فائر بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے مگر نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور میرا اس میں ویو یہ ہے کہ اس طرح کی اب چونکہ اپیل کے سٹیج پہ یہ مٹیریل جو ہے نا وہ بینیفیشری نہیں ہوتا، یہ مطلب اس طرح کا. اچھا. اصل مٹیریل وہ ہے جو کاغذ پہ آ گیا ہے. اب وہ ایویڈنس جو ہے نا جب اس کی اپریسیشن ہوگی تو اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ طے ہوگا کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اب ایک جج نے دوسرے جج کو کیا کہا وہ اب ارریلیونٹ ہو گیا. فرض کرے کہ میں اگر وہ جج ہوتا اور میرے بارے میں وہ یہ کہا جا رہا ہوتا اور یہ پروو بھی ہو جاتا جیسے جسٹس قیوم والا معاملہ تھا، صحیح، تو اس کا نتیجہ سے ایٹ دی موسٹ ریمانڈ نکلتا ہے، مگر اس کے زیادہ اس کے علاوہ تو نہیں نکلتا. مگر ان کو کوئی ایویڈنس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ پہ آ چکی ہے، ہر جگہ پہ پراپر کراس. ٹھیک ہے کامران صاحب، قانونی وضاحت تو آپ نے اس کی بڑی بہتر انداز سے کر دی. ذرا حسان صاحب سے ذرا اس کے جو سیاسی اسپیکٹ ہیں ذرا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حسان صاحب، یہ ابھی تک آپ نے اس کا فورنزک کیوں نہیں کرایا؟ آپ حکومت وقت ہیں اور ظاہر ہے اس میں جو کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی حکومت اس آڈیو ٹیپ کی بینیفیشری ہے. تو اگر یہ کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اب تک آپ کو کسی نیوٹرل فورنزک آڈٹ سے اس کا فورنزک کروا لینا چاہیے تھا کسی کمپنی سے. ارباب صاحب دیکھیے، یہ آڈیو اور ویڈیو کیوں نکالی جا رہی ہیں؟ یہ ایک سیریز ہے. یہ اس لیے نکالی جا رہی ہے کہ اپنے کیسوں کے اوپر شکوک کو جنریٹ کریں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں، احتساب کے عمل کو ملتوی کریں، عدالتوں کے فیصلوں کو ملتوی کریں اور ٹائم بائی کریں. حکومت کیوں ان کے جال میں آئے گی؟ اگر ان کا کوئی فائدہ نکلتا ہوتا اور اس کے اندر کوئی صداقت ہوتی تو وہ خود لے کے عدالت میں جاتے. حکومت کا تو ایجنڈا بڑا کلیئر ہے. ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جنگ کرنی ہے، احتساب کرنا ہے. اب عدالت میں کیس ہے تو اس طرح تو اگر آپ سمجھیں ہم فورنزک کو انکوائریاں کرانے چل پڑیں تو ان کے پاس تو ایک انسینٹیو آ جائے گا. وہ ہر روز ایک نئی جعلی ویڈیو اور آڈیو نکالیں گے اور اسی طرح ٹائم بائی کریں گے. کسی دن عدالتوں کو کہیں گے، کسی دن حکومت کو کہیں گے کہ جی آپ فورنزک کرائیں، آپ کمیشن بنائیں. تو یہ تو ایک نیور اینڈنگ طریقہ ہے. ہم نے ان کے اس جال میں نہیں آنا کیونکہ یہ ڈسٹریکٹ کرنے کے طریقہ کار ہے. یہ ان کا کام ہے. اگر ان کو لگتا تھا کوئی فائدہ ہے تو وہ اس کو عدالت میں لاتے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس لیے تو وہ عدالت میں جا نہیں رہے. یہ بڑی واضح بات ہے اس کے اندر. تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.